اسی طرح جب نور کی طاقت تیرے اندر آ جائے گی نا، تیرا ایمان اللہ پر آ جائے گا، نظر نہیں آئے گا لیکن طاقت تو آ گئی نا اس کی. جیسے اس کے اندر پاؤنڈ تو نہیں ہے نا، لیکن یوں کرو پیمنٹ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پاؤنڈ کی طاقت ہے. کیا قرآن الہامی کتاب ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن مین میڈ نہیں ہے؟ بہت آسان کام ہے. سوال نمبر 2، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، وحی نازل ہوئی، جبریل آئے، تو کیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی نے وہ وحی دیکھی یا جبریل کو دیکھا جس سے نبوت ثابت ہو؟ دیکھو، کھانے پینے کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. اگر کوئی ریموٹ آئیلینڈ پر ایک انسان ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ تندرست ہے اور کسی نے اس کھانا لے جاتے ہوئے اس کے پاس نہیں دیکھا تو کھا رہا ہوگا نا. کھانے پر زور ہونا چاہیے، لے جانے والے پر نہیں. جب پانی موجود ہے تو اس بحث میں کیوں پڑتے ہو کہ کوئی لایا ہے کہ نہیں؟ پانی ہے. رہ گئی بات کہ قرآن الہامی کتاب ہے یا نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. کسی بھی کلام کو آزمانے کے لیے کہ یہ کس کا کلام، آپ کے قلب کو منور ہونا چاہیے. اگر وہ اللہ کا کلام ہوگا تو اس کلام میں سے جب دل پڑے گا اللہ کا نور نکلے گا. اگر وہ رسول اللہ کا کلام ہوگا تو نبی پاک کا نور نکلے گا. اگر کسی ولی کا کلام ہوگا تو تجلیوں کا نور نکلے گا. تمہیں پتہ چل جائے گا. بیچ میں اگر کوئی لفظ کسی اور نے ڈال دیا تو وہاں نور رک جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ملاوٹ ہے. اچھا، اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ قرآن مین میڈ نہیں ہے؟ ابھی بتایا نا، بڑا آسان ہے. جو مین میڈ ہوگا نا کلام، اس میں نور نہیں ہوگا نا، اور جو اللہ کا کلام ہے اس میں نور ہے. اللہ کے کلام میں تو نور ہے، لیکن تجھے بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا. تجھے پہچان ہوگی تب حقیقت تیرے اوپر ظاہر ہوگی. کیا کسی نے وہ وحی دیکھی ہے یا جبریل کو دیکھا ہے؟ نہیں. وحی نظر آنے والی چیز تھوڑی ہوتی ہے، نور کی صورت میں آتی ہے. جیسے ہوا نظر آتی ہے آپ کو، محسوس ہوتی ہے. ہوا نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. اسی طرح سورج کی روشنی آتی ہے نا، نظر تو نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. جہاں پڑتی ہے وہاں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے. حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، فرمایا کہ وحی نازل ہوئی، جبریل آئے، تو کسی سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کسی نے وہ وحی دیکھی؟ نہیں، وحی نظر ہی نہیں آتی جو کوئی دیکھے گا. یہ جبریل کو بھی، عام آدمی جبریل کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. نبوت ثابت ہو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نبوت کے فیض سے پتہ چلے گا نا. رسول اللہ نے فرمایا، غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ. اے علی، اپنی آنکھیں بند کر، تجھے تیرے دل سے کلمے کی آواز آئے گی. حضور نے کہا آنکھیں بند کر، دل سے کلمے کی آواز آئے گی. کلمے کی آواز آ گئی تو نبوت پکی ہو گئی، نہیں آئی تو جھوٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ورقہ بن نوفل، نہیں، وہ ان کے بھائی تو نہیں تھے، غلط بات، رشتہ داروں میں سے تھے، بھائی نہیں تھے. زوجہ محترمہ کے بھائی ورقہ بن نوفل کی دلیل ایک جگہ ملتی. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ورقہ بن نوفل تو خود مسلمان نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ مسلمان تو نہیں تھے وہ، آپ تو ہو نا مسلمان، آپ میں یہ صلاحیت ہے جو ورقہ بن نوفل میں تھی، تو پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ بھئی آپ تو مسلمان ہو، ورقہ بن نوفل تو نہیں تھے. آپ میں ورقہ بن نوفل کی صلاحیت ہے. یہ مسلمانوں کو مولویوں نے گمراہ کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کافر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم کافر ہو. اگر وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہے
اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کے کلام کو مانتا ہے، صاحب ایمان ہے، تو وہ کافر کیا ہیں؟ کیوں ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری. یہ سکھ دھرم اور ہندو دھرم آدم صفی اللہ کی امت سے ہی ہے نا. پھر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی کتابیں اتری. ان کی امت بنی اسرائیل یہودی کہلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انجیل مبارک اتری، ان کی بھی امت تھی، وہ بھی اللہ کے ماننے والے. رہ گئی بات فرقہ واریت کی اور کتاب میں رد و بدل ہونے کی. فرقہ واریت تو مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن جو صحیح طور پر اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر، کتاب پر صحیح سے گامزن ہے، وہ صاحب ایمان ہے. تو ورقہ بن نوفل جو تھے، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودی تھے، لیکن در حقیقت وہ عیسائی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے. ان کے پاس باطنی علم تھا، ان کو نبوت اور رسالت کی پہچان تھی. جیسے سرکار نے ہم کو ولایت کی پہچان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی پہچان دی. تو جب آپ کی زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، انہوں نے دور سے دیکھا کہ چرند پرند درخت ان کو سجدہ کر رہے. صرف اس ایک بات کو دیکھ کے ورقہ بن نوفل قائل ہو گئے، یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ چیزیں انہوں نے دی. کیا کسی دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے؟ آج تک کیا کسی دلیل سے ثابت ہوا کہ خدا انسان سے کلام کرتا ہے؟ کسی دلیل سے ثابت ہو کہ خدا موجود ہے؟ دیکھو بھائی، جب تک آپ کی کسی شخص تک، کسی شے تک رسائی نہیں ہوگی تو پھر اس کی کیا دلیل ہوگی؟ اللہ کے بارے میں سنا ہی ہے کہ اللہ ہے، کہاں ہے اس کے بارے میں بھی کسی مذہب والے کے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں ہے کہ کہاں ہے. کیونکہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور کسی جگہ کسی کو نہیں ملا. ہر جگہ ہے لیکن کسی کو کسی جگہ نہیں ملا. دلیل ولیل کوئی نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے پھر ایسی ہستیاں زمین پر آئی ہیں جو اللہ کا نور انسانوں کے دلوں میں اتار دیتی ہیں، تو پھر وہ اللہ کے قرب کو محسوس کر کے مان لیتا ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور چلا گیا نا. یہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے نا. اب کسی شاپ پہ جا کے جب ہم پے کرتے ہیں پیسے، صرف یوں ٹیپ کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیا پاؤنڈز بھی ہیں؟ پاؤنڈز نہیں ہیں اس میں، لیکن پاؤنڈ کی طاقت ہے. اس سے ثابت ہوا اس میں منی بھی ہے. نظر نہیں آیا، کھول کے دیکھو کہیں پاؤنڈ ڈالر نظر آیا آپ کو؟ بس یہی ہے سمجھنے کی چیز. اسی طرح جب نور کی طاقت تیرے اندر آ جائے گی نا، تیرا ایمان اللہ پر آ جائے گا. نظر نہیں آئے گا لیکن طاقت تو آ گئی نا اس کی. جیسے اس کے اندر پاؤنڈ تو نہیں ہے نا، لیکن یوں کرو پیمنٹ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پاؤنڈ کی طاقت ہے. امریکہ جاؤ، یوں کرو ڈالر میں پے ہو جائے گا. یو اے ای جاؤ درہم میں پے ہو جائے گا. اس میں کرنسی کی طاقت ہے. جب رب کی نور کی طاقت تیرے دل میں آئے گی نا، تجھے پھر یقین کرنا پڑے گا کہ رب ہے. کسی دلیل سے ثابت ہوا خدا انسان سے کلام کرتا ہے. بھئی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسان اللہ سے کلام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے کلام، اس کو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ایک دلیل ہے، جس کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو جائے، پھر تم اس بندے کی بات چیت سنو گے نا تو تمہیں مزہ آئے گا. تمہارا دل کہے گا وہ بولتا رہے، ہم سنتے رہیں. جس کی اللہ سے بات چیت ہو گئی نا، وہ بولے گا تو مزہ آئے گا. کیوں مزہ آئے گا؟ کہ اس کی اللہ سے بات چیت ہوئی نا، تو اب اس کے جو بولنے کے آرگنز ہیں اس میں نور آ گیا. اب جب بھی وہ بولے گا نا، اس کے لفظوں سے نور نکلے گا، تمہارے دل میں نور جائے گا، بغیر ذکر کیے اطمینان آ جائے گا. ہم نے خود اللہ سے بات چیت کی. انسان کل اللہ سے کلام کرتا ہے. شروع میں انسان اللہ سے کلام نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرتا ہے. پھر 2-4 دفعہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات چیت جب کر لیتا ہے، تو پھر انسان جب پکارتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے، جواب دیتا ہے اس کا.
اب آپ کے پاس تو علم ہے نہیں نا بیٹے، اگر علم ہوتا آپ کے پاس تو پھر ہم پوچھتے آپ سے کہ جو چیز اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اگر وہ کوئی انسان بتا دے تو اللہ سے بات چیت ہوئی ہوگی نا اس کی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ بندہ بتا دے اس کا مطلب ہے اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ نے بتا دیا اس کو۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں، اگر آپ ان موٹے موٹے سوالوں کا جواب دے دیں، لے آؤ جتنے بھی سوال ہیں۔ سوالوں سے تو گھبراتا نہیں ہوں میں، سوال کرنے والوں کی عزت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ماننا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے میں روایتی اندھے پن کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب آدمی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہاں ہاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہاں بالکل ٹھیک ہے، اتنے فرشتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، 4 کتابیں ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، 6 کلمے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھا کرو ہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا اللہ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں میں فنا فی الریاض ہوں، اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ کہیں گے ہوں گے، لیکن آپ کہیں او ہو یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیسے ہو بتاؤ، پھر ہم بتائیں گے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہوں کہ ہم سرکار کا رنگ تم پر چڑھا سکتے ہیں، اگر تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے تم کہو گے ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن اگر انٹرسٹ ہوا اور آپ کو پتا ہوا کیا کہہ رہا ہوں میں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنی بڑی بات آپ کر سکتے ہیں، کر کے دکھائیں، یہ بولو کر کے دکھاؤ، ہم کر کے دکھائیں گے نا تم کو۔ یہ جو چیزیں ہیں نبوت، رسالت، ولایت، یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں راز ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں۔ آپ کا سوچنا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کیسے مانیں، ہم کو تو ظاہر میں دلیل دو تب مانیں گے، اس کا سسٹم اللہ کا مختلف ہے۔ جن لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ مانیں ان کے دل کے اندر یقین کی دولت رکھ دیتا ہے، کوئی جب ان کو آگے بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ کلمہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ وحی ہے، فوراً ان کا دل مان لیتا ہے۔ جن کو نہیں ماننا ہے وہ دلیل مانگتے ہیں، جن کو نہیں ماننا نا دلیلوں میں لگ جاتے ہیں۔ رہ گئی بات ثابت کرنے کی، ثابت کچھ نہیں کر سکتے، ثابت تو نہیں کر سکتے ظاہری چیزوں کی بنیاد پر کہ اللہ ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے ثابت تو کرے، نہ یہ ثابت کر سکتے ظاہری بنیادوں پر کہ انجیل اور بائبل اور قرآن اور توریت اور زبور یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے کرو گے؟ اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہوتی تو بائبل میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہوتی تو زبور میں، توریت میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ تو چھوڑو باقیوں کو، مسلمانوں میں اتنی صلاحیت ہوتی تو 7 لاکھ جھوٹی حدیثیں کتابوں میں کیسے آ جاتی؟ تمہارے پاس اتنی کسوٹی ہوتی، چھوڑو یار قرآن کو، اللہ کو کیا سمجھو گے؟ تمہارے پاس کسوٹی ہوتی تو امتی ہوتے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث نہ ہوتے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تم امتی کو نہیں پہچان سکتے کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ تم کون ہو، تمہاری تقدیر میں کیا ہے، تم اللہ کو کیا پہچانو گے؟ ابے بھائی انسان تو اتنا مجبور ہے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حلالی ہے حرامی ہے۔ جب تیری ماں کے اندر حمل ٹھہرا تھا تو اس وقت تھا نہیں تھا، اب تو کیا گواہی دے گا؟ تجھے کیا پتا کون ہے؟ اپنی ماں کے کہنے پر تو حلالی ہے، اپنی ماں کے کہنے پر تو حرامی ہے۔ تو اپنی ماں کے کہنے پر حلالی حرامی ہو جائے گا تو ہم اپنے نبی کے کہنے پہ مسلمان نہیں بن سکتے؟ بات تو یہ ہے نا بھئی، تیری ماں کے اوپر دار و مدار ہے نا۔ ہے کوئی مائی کا لال یہاں جو کہہ دے کہ ہاں میں حلالی ہوں، میرے پاس اس کی دلیل ہے، ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو خود ثبوت ہے کہ کس کا نطفہ ہے، ورنہ تو نہیں۔ انسان اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ تو اللہ کو کیا پہچانے گا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نور تمہارے اندر آ جائے۔ یہ پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ہاتھ ڈال کے دیکھو نا، پتہ چل جائے گا۔ جب تمہارے دل میں بھی اس کا نور آئے گا تم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ موجود ہے۔ جیسے ہی وہ دل میں اس کا نور آتا ہے، دل کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے اس کا پلگ نکالو نا، بتی بند، پلگ لگاؤ بتی جلے گی۔ اسی طرح تیرے اندر جب نور کا پلگ لگے گا تو تیرے اندر بھی بتی جل جائے گی نا، تجھے پتہ چل جائے گا بجلی آ رہی ہے۔
تیرا دل بھی جب اللہ اللہ کرے گا تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ آ گیا ہے ادھر، تبھی تو اللہ اللہ ہو رہی ہے. ظاہری طریقے سے کچھ ثابت نہیں. ظاہری طریقے سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی قرآن سارے فرقے پڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے وہ امت میں تو داخل ہوئے نہیں. سنی کتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ سنی ہے. شیعہ کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ بھی شیعہ ہے. بریلوی کتنے سالوں سے؟ وہ بھی بریلوی ہے. تو اس قرآن سے تم کو فیض نہیں ہوا نا. اگر اس قرآن سے تم کو فیض ہو جاتا تو کبھی تم کہتے کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، امتی ہوں نا، یہ کہتے ہیں نا. تو تم کو فیض ہی نہیں ہوا، اس سے تم کیا اور کیا دلیل دو گے؟ تمہاری نمازیں، تم کو لگتا ہے کہ تمہاری نمازیں اوپر جا رہی ہیں، ایک بھی نماز اوپر جاتی تو نماز برائی بے حیائی سے روک دیتی نا، تو کبھی بھی داڑھی والے نمازی برائیوں میں نہ ہوتے. تو تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے، نہ تمہاری نمازیں کارآمد ہیں، نہ تمہاری تلاوت کارآمد ہیں. تم تو ایک ڈسپشن کی زندگی جی رہے ہو. تم کو لگتا ہے کہ تم مسلم ہو، بٹ یو آر ناٹ مسلم ان پریکٹیکل. تم کو لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی وحی وہ ہمارے سینوں میں ہے. سینوں میں اگر ہوتی تمہارے تو تمہارے سینوں میں بغض، اناد، تکبر، شیطان کیوں ہوتا؟ ہر حافظ یہی سمجھتا ہے نا کہ میرے سینے میں قرآن ہے. تیرے سینے میں قرآن ہے تو حسد کیوں ہے؟ تکبر کیوں ہے؟ بغض کیوں ہے؟ اناد کیوں ہے؟ منبر رسول پر بیٹھ کے دوسری مسجد کے امام کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ دنیا داری کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید ناظرہ پڑھانے کے چکر میں مسجد میں بیٹھ کے لونڈے بازی کیوں کرتا ہے تو؟ تیرے سینے میں تو قرآن ہے نا. جس کے سینے میں قرآن ہے وہ لونڈے بازی کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کے. دنیا کی بات کرنا جائز نہیں ہے مسجد میں، تو لونڈے بازی کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کے. تیرا ایمان ہے قرآن پہ؟ تجھ سے بڑا قرآن کا گستاخ کون ہوگا؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، نہ تمہارے پاس فیض ہے. اگر تمہارے اندر یہ اللہ کا کلام ہوتا، اس کا نور ہوتا، یہ سوالات جنم نہ لیتے. Amra TV, the place to connect with God.